اس دنیا میں سب سے زیادہ کیا جانے والا مطالبہ، یعنی پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ حقوق کی ڈیمانڈ ہے۔ اور رائٹس، ہمارے حقوق۔ ہر شخص اگر آپ غور سے اسے دیکھیں تو وہ آج یہ مطالبہ کرتا ہوا نظر آئے گا کہ مجھے میرے حقوق دیے جائیں۔ یہ صرف اور صرف دنیا میں جو مظلوم طبقات ہیں، کمزور طبقات ہیں یا پیسے ہوئے طبقات ہیں، یہ صرف ان کا نعرہ نہیں ہے، صرف یہ ان تک بات محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے اندر۔ چنانچہ آپ دیکھیں اگر حکمران ہیں تو وہ حکمران بھی ایک ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے، ایک مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ عوام الناس ہمارے حقوق ادا کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہماری بات کو مانیں، ہمارے حکم کو تسلیم کریں، ہماری اطاعت شعاری کریں، ہماری فرما برداری کریں۔ اطاعت کی ڈیمانڈ، اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے رعیت پر۔ رعیت کی طرف متوجہ ہوں تو رعایا کیا کہے گی کہ جناب حکمران ہمارے حقوق ادا نہیں کرے۔ ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے کیا تکلیف اور مطالبہ ہے؟ میرا حق نہیں ادا کیا جا رہا۔ مزدور کو اپنے باس مالک سے کیا شکوہ ہے؟ میرے حقوق نہیں ادا کیے جا رہے۔ ملازمین اور نوکری پیشہ افراد کو اپنے تمام فیکٹری مالکان، مل مالکان، اپنے باس، اپنی حکومت، اپنے ڈپارٹمنٹ سے سب سے بڑا شکوہ یہ کہ مجھے میرے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ ایون کہ اسی بنیاد پر تنظیمیں بنتی ہیں، اسی بنیاد پر جماعتیں بنتی ہیں، اسی بنیاد پر آرگنائزیشن بنتی ہیں۔ ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، چلڈرن رائٹس، لیبر رائٹس، بچوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، خواتین کے حقوق، انسانی حقوق، جگہ جگہ ڈیمانڈ ایک ہی چیز کی، ہمیں ہمارے رائٹس دیے جائیں، ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں۔ اب ذرا آ جائیے اور قربان جائیے سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حقیقی ریاست مدینہ میں اوپن سوسائٹی کی تشکیل کو۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک اور زاویہ نگاہ دیا۔ پورا قرآن آپ اٹھا کر کے دیکھتے چلے جائیں، احادیث تجربہ کا ذخیرہ دیکھتے چلے جائیں، ایک اور سوسائٹی، ایک اور سوشل ویلفیئر کی سوسائٹی، ایک اور فلاحی، حقیقی معنی میں سماجی، رفاہی، اوپن سوسائٹی۔ اور اس کا بنیادی خاصہ یہ ہے ہمیں ہمارے حقوق نہیں، ہمیں اپنی اپنے ذمہ داریوں اور اپنے فرائض کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ میرے ذمے کسی کا کوئی حق نہ رہ جائے۔ میں اگر مقروض ہوں فوراً قرضہ ادا کروں، میں والد ہوں اولاد کے حقوق ادا کروں، اگر کوئی بیوی ہے تو شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر ہے تو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے۔ اسی طریقے سے ہر شخص وہاں پر یہ کہہ رہا ہے، زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے ہم سے حقوق لے لو۔ مجھے فکر اپنے حقوق کی نہیں ہے، میں اپنے حقوق نہیں مانگتا، اپنی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، مجھے نہیں چاہیے حق۔ ہاں مجھے یہ ضرور کوڑھن غم فکر لاحق ہے کہ میرے ذمے کسی اور کا کوئی حق نہ ہو، میں نے کسی کو زمین نہ دینی ہو، میں نے کسی کو پیسہ نہ دینا ہو، میں نے کسی کو کسی قسم کا مال نہ دینا ہو۔ اگر میرے پاس ایک زمین بالش کی ہوئی، غصب، لوٹ مار، ناجائز قبضے کی شکل کے اندر ہے تو مسلم کی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طوقہ اللہ 70 ارضا، 70 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ قطع تعلق نہ کرو، پیٹھ پھیر کر کے نہ چلے جاؤ، اگنور نہ کرو، حسد نہ رکھو، بغض نہ کرو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور کیا کہا جا رہا ہے حق المسلم علی المسلم خمس۔ اب آپ دیکھیں آگے سنتے چلے جائیں، 5 حقوق مسلمان کے مسلمان پر: رد السلام، اس نے سلام کیا جواب دو، عیادت المریض، جاؤ تیمارداری کرو، اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے جاؤ، اجابت الدعوہ، خلوص کے ساتھ اگر دعوت دے رہے قبول کرو، تشمیت العاطس، چھینک کا جواب دعائیہ کلمے کے ساتھ دو۔ مقصد اصلی یہ ہے، بنیادی نقطہ یہ ہے، اہم ترین بات یہ ہے،
ایک پوری دنیا کی جائز قسم کی، ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے، جائز قسم کی ڈیمانڈ ہے، اور وہ ڈیمانڈ ہے رائٹس کی، وہ مطالبہ ہے حقوق کا، ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں۔ آج دنیا میں ایک غلغلہ ہے، شکاگو کے مزدور، پھر رشیا، وہاں پر سرخ انقلاب، پھر وہاں پر یہ سیکولرزم، سوشلزم، اور ادھر سے کیپٹلزم، ان کی سر جنگ، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مزاج تشکیل دیا ہے کہ تمہیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے تم پر کسی کا کوئی دعویٰ نہ ہو، تم پر کوئی کلیب نہ کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بڑا قابل رشک ہے وہ مومن، بڑا قابل رشک ہے وہ مومن جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کی پیٹھ ہلکی ہو۔ کیا مطلب اس کی پیٹھ ہلکی ہو؟ اس پر کسی کا کوئی بوجھ نہ ہو، کسی کا بوجھ نہ ہو۔ اور ایک حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عجیب ہے، کسی کی فوتگی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، من ترک مالا فلورثتہ ومن ترک عیالا فالی، اگر کوئی مال چھوڑتا ہے تو وہ تو اس کے ورثہ لے کر کے چلے جائیں، اور اگر کسی پر کوئی قرضہ ہے یا کوئی بوجھ ہے یا آل اولاد ناقابل کفالت، یعنی جس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، فالی، تو فرمایا کہ اس کا بوجھ میں اٹھاؤں گا، میں اس کا بوجھ اٹھاؤں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ کیسا مزاج تشکیل دیا جا رہا ہے۔ آج یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ غزوہ تھا، اس میں زخمی صحابہ زمین پر ہیں اور وہ زخمی پڑے ہوئے ہیں اور پانی مانگ رہے ہیں، اور پانی ایک کے پاس لے جایا جاتا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے نہ دو، میرے ساتھ والے زخمی صحابی کو دے دو۔ وہ اس کے پاس پانی لے کر کے چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں، ساتھ والے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 7 صحابہ جانے دے دیتے ہیں، پانی نہیں اپنے بھائی سے پہلے حلق سے نیچے اتارتے۔ کہہ لینا بڑا آسان ہے، کوئی کر کے دکھائے۔ اس طرف ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے، اور یاد رکھیں مسلمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ایمبیسیڈر ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے، قاصد ہوتا ہے۔ ایک مومن تو ایلچی ہے اور وہ پیغام رساں ہوتا ہے، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ بالا بلند اخلاق دنیا میں دکھانے کی ضرورت ہے۔ نہ دو ہمیں ڈیمانڈ اور ہمارے حقوق، لیکن ہمیں بس اس بات کی فکر ہے ہمارے ذمے کسی کا کچھ نہ ہو، ہم نے کسی کا کچھ نہ دینا ہو۔ بہت بڑی سوچ ہے، بہت اعلیٰ سوچ ہے، انبیاء کی سوچ ہے، اخلاق و کردار کی بڑی بلندی ہے۔ خدا کرے اخلاق و کردار کی یہ بلندی ہم سب کو نصیب ہو۔